پلیٹ فارم سے ہم نے اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر امپورٹنس نہ دینے کی وجہ سے آج ہمیں وہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو ڈاکٹر ہے وہ 24 دنوں سے لاچار ڈاکٹر جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سراپا احتجاج ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گی کہ یہ ہمارا جو ینگ ڈاکٹر ہے، جو سفید پوش ہے، جنہوں نے، جو آپ کے ہیروز ہیں، جنہوں نے اس قوم کو ان دنوں میں سرو کیا کہ جب کوئی نکلتا نہیں تھا، اور یہ ہمارے ینگ ڈاکٹرز نکلے اور انہوں نے اس قوم کو سرو کیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی پروٹیکشن کرتے، ان کی سیکیورٹیزیشن کی بات کرتے، نہ کہ ان کو ٹرمینیٹ کرتے. ٹرمینیٹ جن کو ہونا تھا وہ آج اپنے کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے آواز اٹھائی سیکیورٹی کے لیے، جنہوں نے آواز اٹھائی اپنے رائٹس کے لیے، آج وہ ٹرمینیٹ ہیں. تو وائڈیا پاکستان کے پلیٹ فارم سے بطور ترجمان میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ وائڈیا پاکستان اپنے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن بلوچستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ فوری مطالبہ کرتی ہے کہ انٹرمنیشن کو فی الفور واپس لیا جائے. ایک دوسرا جو سیکیورٹی لیجسلیشن ہے فی الفور اس کے اوپر کام کیا جائے، اور اگر یہ نہیں لیے جائیں گے تو وائڈیا پاکستان شانہ بشانہ اپنی ینگ ڈاکٹر. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ڈاکٹروں کو جو ہے نا سیکورٹی دی جائے، اور جو ہیلتھی سیکٹر ہے، کرپٹ ہیلتھی سیکٹر، اس کو ہٹایا جائے. اور ہمارے وائی ڈی اے کے بھائی بلوچستان کے جس حد تک جائیں گے، ہم چاروں صوبوں کے وائی ڈی اے اور ڈاکٹرز ان کے ساتھ ہی ہیں، اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. بلوچستان میں مینلی یہاں پہ وائی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی جتنی بھی خواتین ڈاکٹرز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنا چاہوں گی. یہ حادثہ جو ہوا ڈاکٹر مانور کے ساتھ، یہ سیکیورٹی کے خدشات یہ ہمارے ہوتے رہے ہیں پہلے سے بھی، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے وائی ڈی اے کے جو ہمارے میل ممبرز ہیں ان کو بلاتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے. جب بھی گائنی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے اپنے گھر سے اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو بلاتے ہیں. ہمارے لیے سیکیورٹی یہاں پہ نہیں ہے. ڈاکٹر مانور کے بات پہ جب میں نے ایز اے فیمیل بات کی اس پہ کہ یہاں پہ ہمارے لیے سیکیورٹی نہیں ہے، یہاں پہ ہماری پبلک ہریسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم پھر بھی کام کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بجائے کہ ہمیں سیکیورٹی دے، ہمیں تحفظ دے، جو اے آئی کا ہمارا ڈیٹا یہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ آپ کی حاضری لگائی جائے گی، وہاں پہ انہوں نے میری پبلک ہریسمنٹ کے لیے انہوں نے میرا ڈیٹا لیک کیا تاکہ میری فیملی کو پریشرائز کر سکے کہ مجھے گھر کے اندر رکھا جائے. یہ ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے ایڈمنسٹریشن کے حالات ہیں، ہمارے ایم ایس کے حالات ہیں، ہمارے سیکٹری ہیلتھ کے حالات ہے کہ وہ اگر فیمیل ڈاکٹر سیکیورٹی کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو میل ڈاکٹرز کو تو وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں، ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو ٹرائبل سوسائٹی ہے، جو ہمارا کلچر ہے، اس کو مد نظر رکھ کے یہ لوگ ہمارا نمبر ایسا لیک کرتے ہیں جیسے ایک رکشے والے ڈرائیور کو ہم نے نمبر دیا ہو اور اس نے لیک کیا ہو آگے. تو ان کی اوقات تو ایک رکشے کے ڈرائیور سے بھی بدتر ہے کہ یہ فیمیلز کا نمبر خود ہی لیک کرتے ہیں. تو ڈاکٹر مانور کے قصے میں انہوں نے سیکیورٹی نہیں تھی جب تیزاب پھینکا جا رہا تھا، لیکن تب سیکیورٹی تھی جب اس بندے کو شوٹ کیا جا رہا تھا. اور ابھی ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرو، یہ ڈرامہ بازی بند کرو. کبھی سسپینشن کے ڈرامے کرتے ہو، کبھی ٹرمینیشن کے ڈرامے کرتے ہو، کبھی جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ کیا، میرے ساتھ تو پبلکلی کیا، لیکن نہ جانے یہ لوگ کتنے فیمیلز کو ہراس کرتے ہوں گے اس چیز پہ. یہ نمبر پہ آئی ٹی سیکٹری سے جب میں نے بات کی انہوں نے کہا نمبر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی، نمبر تو یہاں پہ چاہیے ہی نہیں، آپ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے آپ کا جو نام ہے بس وہی ہے اور حاضری لگے گی. تو اگر یہ لوگ یہ ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ڈاکٹرز کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ کی پھر حاضری نہیں لگے گی، آپ کو پھر سیلری نہیں ملے گی، اگر آپ آؤ گے نہیں، آؤ یہاں پہ ہم بھی ہراس کریں گے، لوگ بھی آپ کو ہراس کریں گے، کام تو آپ کے باپ نے بھی یہاں پہ کر کے دینا ہے. تو یہ جو ڈاکٹر مانور کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ آگے بھی ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہو، انکوائری کی جائے، سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. ہمارا جو پلیس ہے، ورک پلیس ہے، سیکیورٹی ایکٹ کے تحت یہ ولنریبل اسٹیبلشمنٹ میں آتا ہے، یہاں پہ سیکیورٹی مسٹ ہے. تو ہمیں سیکیورٹی ہر حال میں چاہیے اور یہ جوڈیشل انکوائری چاہیے تاکہ آگے حکومت ایسے ایم ایس، ایسے سیکٹری ہیلتھ، ایسے چیف سیکٹری کو نہ بٹائے جو خود لوگوں کو بلیک میل کرے، خود لوگوں کو ہراس کرے، خود ڈرامہ بازی کرے
اور پھر پبلک میں یہ بولے کہ OPD تو بند ہے, ڈاکٹر حضرات تو آتے نہیں ہیں. ہمارے تو جب باتیں ہیں تو بہت ساری ہیں, ہم ان کو اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ پھر پیچھے سے آ کے کہتے ہیں کہ YDA بلیک میلنگ کرتی ہے. ہمارا سیکٹری ہیلتھ ادھر فوجیوں کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے YDA والے بلیک میلر ہیں. وہاں سے آتا ہے جب ہمارے سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھے کہ یہ YDA والوں کو ISI والوں نے اٹھایا ہمارے خلاف. تو یہ طرح کے تماشے کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے فی الحال ایک ڈیمانڈ رکھا ہے. جیسے ڈاکٹر شازیہ نے بات کرنا شروع کیا, وہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ انوالو ہے, وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ ہم اس پہ الزام لگا رہے ہیں, ہمیں کنفرم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ انفارمیشن 2 ڈیسک پہ ہوتی ہے. جو ڈاکٹر شازیہ کا ڈیٹا لیک کیا گیا, جو انفارمیشن لیک کیا گیا, وہ 2 ڈیسک کے اوپر اویلیبل ہے. ایک سول اسپتال کے MS کے ڈیسک جہاں بھی ان کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ اویلیبل ہے. دوسرا سیکٹری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے سربراہ ہے, ان کے ڈیسک پہ یہ چیز اویلیبل ہے. تو لہٰذا یہ ان 2 ڈیسک کے علاوہ کہیں سے بھی اوپن نہیں ہو سکتی, کہیں سے بھی اس پہ اپروچ نہیں ہو سکتا. اس جو سیکورٹی ڈیٹا ہے اس کے اوپر ہم نے 2025 اکتوبر کے اندر جا کے ہم نے اپلیکیشن جمع کیا کہ آیا ان سب کے اوپر جو ہے نا یہ سارا معاملے کی تحقیقات کی جائے اور ہمیں بتایا جائے جو ڈیٹا لیا جا رہا ہے خدا نخواستہ اس کی پروٹیکشن کا کیا گارنٹی ہے, اس کی سیفٹی کی کیا گارنٹی ہے, کیونکہ آپ نے ایک پرائیویٹ ٹھیکیدار کو دیا ہوا ہے اور جو اپلیکیشن آپ نے لانچ کیا ہے اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. پاکستان کے کسی ادارے میں اس کی رجسٹریشن نہیں ہے. جو اپلیکیشن آپ لانچ کر رہے ہو, PTA ہمیں کہتا ہے کسی لنک پہ کلک نہیں کرنا ہے, اور یہ بندہ بجائے اپلیکیشن اپنا کسی اینڈرائڈ اس پہ گوگل اسٹور پہ یا کسی پلے اسٹور پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بجائے یہ آپ کو جو ہے نا لنک بھیج دیتے ہیں, آپ نے لنک پہ کلک کرنا ہے, اس سے آپ کا موبائل کا ڈیٹا لے جاتا ہے, آپ کا سیفٹی ڈیٹا لے جاتا ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں. تو لہٰذا ہم نے اس کے خلاف کیا تھا, لیکن انہوں نے سارے بلوچستان کے جو بندہ اس پہ رجسٹریشن نہیں کرے گا اس کی تنخواہ بند. تو یہ ہراسمنٹ ہر طرح سے کر رہے ہیں, میلز کی بھی کر رہے ہیں, فیمیلز کی بھی کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر شازیہ کا کیس ہم لوگ آگے لے کے جائیں گے, ہو سکتا ہے ہم اس کو کورٹ میں چیلنج بھی کر لیں. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ آپ لوگ آگے کیا کریں گے. اس وقت ہم وہاں سے آئے کہ سب سے پہلے آپ ہماری زبان بنے, آپ ہمارے معاملے کو مدعے کو وفاق میں اٹھا لیں, اور ہم اب یہاں جا کے پریس کلب کے سامنے اپنا ایک احتجاجی کیمپ لگائیں گے, وہیں پہ بیٹھ جائیں گے, وہیں پہ اپنا رونا پیٹنا جو بھی ہوگا وہیں بیٹھ جائیں گے, اور سب کو بتائیں کہ یار ہم آئے ہوئے ہیں, خدا را ہماری آواز سنیں. سر یہ بتائیے گا کہ اچھا صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے بلوچستان سے, اسی طرح بازائی صاحب ہے, عادل بازائی صاحب, اور اس طرح خوشحال صاحب ہے. تو سیاسی لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کی کیا روابط ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے مطلب کوئی کالا ٹینشن نوٹ ہے صوبائی اسمبلی میں بلوچستان کے ادھر وفاق میں, تو اس طرح کی کوئی وہ ہے صوبائی جو لیول پہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, پارٹیز جو بیٹھے ہوئے, لیکن جو حکومت میں ظاہر وہ تو نہیں آ رہے, وہ تو حکومت کو کے مزے لوٹ رہے ہیں. لیکن باقی سارے لوگ ہمارے کیمپ میں بھی آئے ہیں, وہاں کوئٹہ میں انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا ہے. اور آج کوئٹہ کے اندر ہمارے ہاسپٹل کے اندر آل پارٹیز کانفرنس جو اس وقت ایٹ دا ٹائم وی آر اسپیکنگ وہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس چل رہی ہے, جس میں تمام پارٹیز بیٹھے ہوئے اور وہ اسی مدعے کو لے کر بیٹھے ہوئے.